آج تو بات ججز کی ہوگی کیونکہ آج باتیں ہی جج کر رہے ہیں۔ پہلے محسن اختر کیانی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو پہلے سینئر ترین جج تھے، مگر سرفراز ڈوگر صاحب کو جب لاہور سے 15 نمبر سے لا کے بنایا گیا سینئر پیونی جج، تو اب وہ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں، بلکہ نمبر 3 پہ، کیونکہ ابھی تک عامر فاروق صاحب وہی ہیں۔ انہوں نے تو ایک رگڑ دیا، ایک مقدمے کی کارروائی سنتے ہوئے انہوں نے کہا ریاستی ستون اب رہے نہیں، ریاست ہوا میں ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کلیپس کر چکے ہیں۔ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے، 24-25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم۔ یہ تو انہوں نے اس پہ کیا، پھر اس پہ ریاکشن بھی ہم نے دیکھا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا جج صاحب ہوتے کون ہیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے اوپر بات کریں، اور لا منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ ان کو پیغام پہنچا دیں کہ ہی کانٹ ڈو دس، اور پھر اور بھی زیادہ سخت باتیں ہوئیں ادھر ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ پہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے جب IMF کے ڈیلیگیشن سے بات کی، میٹنگ وغیرہ ہوئی، تو اس کے بعد جو ہمارے جرنلسٹ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، ان کو بلا کر انہوں نے ٹوٹل بریف کیا، کیا بات ہوئی کیا نہیں۔ لیکن جب وہ ساری باتیں کر رہے تھے تو اس میں 2-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ججز کل بوائیکاٹ نہ کرتے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر باقی یہ لوگ چلے گئے تھے، تو رزلٹ ڈفرینٹ ہوتے، جج جو آیا تھے پشاور سے ان کی بجائے زیادہ سینئر جج آ جاتے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹس اورنگزیب کو ہم لا رہے ہیں ایکٹنگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ، کیونکہ جو ججز یہاں پہ میرے بردر ججز جو کام کرتے تھے ٹیکسیشن پہ، وہ کیونکہ مقدمات نہیں سن رہے تو لانا پڑ رہا ہے۔ جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو دوسری وجوہات سے لایا جا رہا ہے، بیکاز ان کو دیکھا جاتا تھا ان کے فیصلوں کو، تو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کا خیال تھا گورنمنٹ میں کہ شاید ان کے فیصلے ایک خاص پرٹیکولر پارٹی کو زیادہ فیور کرتے نظر آئے ہیں۔ بٹ اینی وے ساری کیا سرائیاں ہیں، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ساری چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا سسٹم کو چلنے دیں۔ میں نے ججز کو کہا، خط لکھنے والوں کو، کہ سسٹم کو چلنے دیں۔ کیا یہ سسٹم اس قابل ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے، یا واقعی چیف جسٹس صاحب ایسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اور کی۔ انہوں نے کہا میں نے کل سینیورٹی لسٹ میں ایک مخصوص نام پر اعتراض کیا اور اٹارنی جنرل نے مجھ سے اتفاق کیا۔ سسٹم پر اعتبار کریں، کل سسٹم بولا تھا تبادلے کو سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا۔ کلیئر ریفرنس ہے کہ جو جسٹس ڈوگر صاحب ہے، جن کے اوپر سارا جھگڑا چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ پنجاب سے 15 نمبر پہ لائے گئے، یا لا کے ان کو اس وقت جب چلے جائیں گے عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں تو سینئر موسٹ جج ہوں گے، اگلے چیف جسٹس موسٹ لائکلی یہ ہو سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اگر ایلیویٹ کرنا چاہے گورنمنٹ تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مگر کیونکہ میں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے، اگر یہ سینیورٹی کا معاملہ اب آئے گا تو اس بینچ پہ میں آئی ول ناٹ بی اے پارٹ آف دیٹ بینچ۔ مکسڈ بیگ چل رہا ہے، بیکاز جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب سمپلی انکار کر دیتے ان ججز کے ٹرانسفر والے معاملے پہ تو شاید یہ سارا اسلام آباد والا قصہ ہوتا ہی نہ۔ اگر وہ یہ کہتے کہ سپریم کورٹ کے بھی ججز کو ہم تب لیں گے پہلے 26ویں آئین کا امینڈمنٹ کا فیصلہ ہو جائے، تب بھی یہ نہ ہوتا، تو کیا اس چیف جسٹس صاحب واکنگ دا ٹاک اور ناٹ؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں پھر PTI کے اپنے بھی کافی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ ان کے PTI کے چیئرمین صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ وہ تیسرا خط لکھیں گے۔ پہلے 2 خطوں کا کوئی جواب نہیں آیا، تو تیسرا خط پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی آج بڑا احتجاج ہوا، بڑا شور و غوغا ہوا نیشنل اسمبلی میں، مگر بڑی ہیفٹی پے ریزز، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے MNAs نے۔ سینیٹرز نے تو پہلے کر دیے تھا، اور اس پہ PTI کے بڑا انہوں نے شور ڈالا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صرف شور ہے، یا PTI والے اب یہ تنخواہیں نئی والی لینے سے انکار کر دیں گے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے، سینئر لائر ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے رانا صلاح اللہ صاحب سے، اگین ڈزنٹ نیڈ این انٹروڈکشن۔